ہو گیا. بل محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبدأه منهة القائلون ولا يوصي مع العبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا مقت ممدود ولا عجل معمود قدر الخلائق بقدرته لنشر الرياح برحمتك والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبين نبي نفوسنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں نے سنام کلام اس مختصر سی تقریر کا جو کہ ڈیسائیڈ یہ تھا کہ آخر میں پڑھنی ہے، لیکن مومنین یہاں پر کثیر تعداد میں موجود ہے تو میں نے کہا اپنا چانس پہلے لے لوں. سنام کلام اس سورہ کو بنانے کا ایک سبب ہے کہ 3 جمعوں پہلے یہاں پہ ہمارے بھائی نے ہم سے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے 3 ہفتے لگ گئے. لیکن بہرحال اس سوال کے جواب کو ڈھونڈتے میں فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اور بہت ساری چیزوں کا جواب جو میری ناقص عقل میں نہیں آ سکتا تھا یا میری کم علمی کی وجہ سے مجھ سے پوشیدہ تھا، مجھے اس کا بھی جواب مل گیا. اللہ نے قرآن مجید میں اس آیت میں بڑا عجیب مسئلہ بیان کر دیا، بڑا ہی نازک اور انتہائی پہلو کے ساتھ. اللہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو. اب یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اللہ نے قرآن میں سب کچھ کھول کے نہیں رکھ دیا ہے. جس طرح آپ کو اسائنمنٹ بنانا پڑتا ہے تو سب چیزیں آپ کو خود بخود نہیں مل جاتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو ڈھونڈنی بھی پڑتی ہیں. ہمیں یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ قرابت دار کون ہے. تو میں نے اپنی اس مختصر سی جو 10-15 منٹ کی گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر سلام کلام میں نے اس کو ایک مخصوص وجہ سے بنایا ہے. اس وجہ پہ لے جانے کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی تاریخ بتانا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے امام زمانہ کی والدہ سے منسوب ہے. ہمارے لیے یہ بہت انتہائی ضروری بات ہے، بچے تو یہاں نہیں ماشاءاللہ سب پڑھے، کہ ہم کو یہ تو پتا ہو کہ ہمارے امام کی والدہ کا تعلق کہاں سے تھا، وہ کہاں سے آئی تھی، اور ان کو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا کہ وہ تقریباً، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جناب مریم کے برابر آ گئی، لیکن تقریباً وہ ہم پلہ ہو گئی جناب مریم. تو انہیں ایسا مقام ایک ایسے گھر میں پیدا ہونے کے بعد کیسے مل گیا کہ جہاں شیعت کا دور کی بات، اسلام کا بھی نام نہیں تھا. تو ان کے بایوگرافی بتانے کے لیے میں قصہ مختصر یہ کروں کہ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام کے خاص دوست تھے جن کا نام تھا بشیر بن سلیمان. ایک دن امام علی مقام نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے بشیر، زمانہ پرآشوب ہے اور ہمیں تم پہ بھروسہ ہے. بشیر نے کہا مولا حکم فرمائیے، کیا خدمت کریں ہم آپ کی. تو مولا نے فرمایا کہ بشیر میں تمہیں خط لکھ کے دے رہا ہوں، یہ خط رومن زبان میں ہے، یہ خط تم لے کے جانا، میں تمہیں جگہ بتاؤں گا، ساتھ ہی ساتھ میں تمہیں 220 درہم بھی دے رہا ہوں. امام نے اس خط کو لکھا، بشیر کو خط نہیں دکھایا، خط کو سیل کیا، اس پہ اپنی مہر ثبت کی، اور 220 درہم ایک خوبصورت سرخ مخملی جس کو آپ انگریزی میں پرس کہتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے رکھے اور بشیر کے حوالے کیے اور بشیر کو دعا دی، اور ساتھ میں بشیر سے کہا کہ بشیر اس کو لے کے بغداد چلے جاؤ. جب تم بغداد جاؤ گے تو وہاں
جہاں کشتیاں لنگر انداز ہوتی ہیں وہاں جانا. وہاں شام سے کچھ کشتیاں آئیں گی, اس میں سے ایک کشتی کے مالک کا نام ہوگا عمرو. عمرو کے پاس کچھ غلام ہوں گے, وہ ان غلاموں کی نیلامی کرے گا, مگر خیال رکھنا ان غلاموں میں ایک لڑکی بھی ہوگی. تم عمرو سے کہنا کہ یہ خط اس لڑکی کو دے دیں, اور جو درہم میں نے تمہیں دیے ہیں اس میں ان کو خرید کے باعزت ہمارے پاس لے آنا. بشیر جو تھے, ظاہر سی بات ہے مولا کا حکم تھا, مولا کو بشیر کو اندازہ ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے امام کا کوئی اتنا خاص, دیکھیں جو ہم لوگ کے دوست ہوتے ہیں, آپ اپنے دوستوں پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے دوست ہیں علی بھائی ہم سے کچھ بھی کہتے ہیں ہم کر لیں گے. ایسا ہے یہ لوگ یہ فہد ہے, فہد ہمارے چھوٹے ہیں, اگر ہم نے ان سے کوئی کام کہیں کہ کر دیں تو یہ ان کے لیے بھی باعث افتخار ہوگی اور ہمارے لیے بھی ہوگی کہ ہم دونوں میں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو بشیر وہ لے کے اس بندرگاہ پہ پہنچے. جب وہ اس بندرگاہ پہ پہنچے تو انتظار کرنے لگے, آخرکار کچھ جہاز آ کے لگے. اس میں سے ایک جہاز پر انہوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کے مالک کا نام عمرو ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ غلاموں کی تجارت کرتا ہے. بشیر جو تھے وہاں انتظار کرنے لگے. اتنے میں عمرو جو ہے کچھ غلاموں کو لے کے باہر آیا تو اس میں دیکھا کہ کچھ خواتین بھی ہیں, لیکن اس کو بشیر نے دیکھا کہ ایک خاتون ایسی ہیں جنہوں نے پورا سر تا پا سلک کا لباس زیر تن کیا ہوا ہے اور ان کے چہرے پہ نقاب ہے. ان کے چہرے پہ نقاب ہے اور انہوں نے ایک سلک کا لباس پہنا ہوا ہے. جب بولی ہوتے ہوتے ان کا وقت آیا تو بشیر کے کانوں میں ان کی آواز پڑی کہ اگر تم سلیمان ابن داؤد کا تخت, ہیبت, غلبہ, حکومت, اقتدار, مرتبہ, دولت اور ثروت بھی لیا تو بھی مجھے نہیں خرید سکتے. بشیر کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہی وہی ہوں گی. اتنے میں ایک شخص جو تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں گولی لگاتا ہوں. تو انہوں نے کہا تجھ پہ لعنت ہو اللہ کی, تو ایسا نہیں کر سکتا. عمر جو تھا اس پہ نہ جانے کیا بات تھی کہ لے کے ایسے غلام لے کر آیا تھا, لیکن زلزلہ رہی تھا. اتنے میں بشیر آگے بڑھے اور بشیر نے وہ خط عمر کو دیا اور عمر سے کہا کہ یہ محترمہ کو دے دو. جیسے ہی وہ خط ان کے ہاتھ میں گیا انہوں نے خط کو پہلے چوما, اس کو کھولا اور کہا بشیر, عمر سے کہا کہ اس سے سودا کر لو. عمر نے کہا کہ میں 220 درہم سے کم نہیں لوں گا. دیکھیں آپ یہ بات, عمر نے کہا کہ میں 220 درہم سے کم نہیں لوں گا. اچھا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ شیخ توسی نے بھی لکھی ہے اور بہار الانوار میں علامہ مجلسی صاحب نے بھی لکھی ہے. تو اگر آپ حضرت امام حسن عسکری کی بایوگرافی پڑھیں گے تو اس میں یہ آپ کو بڑی مزیدار چیز مل جائے گی. تھوڑا ٹائم آپ کا لے لوں گا, ویسے ہی میرے اور ہم دونوں کے علاوہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, پیسے اتنے ہی ملنے ہیں. تو خیر انہوں نے وہ خط پڑھا, اس کو چوما, سودا ہوا. بشیر انتہائی عزت و احترام سے ان کو لے کے چلے. اب بشیر دیکھیں مولا کے ساتھی تو تھے, آپ مولا کے کتنے بھی نزدیک ہو مولا تو نہیں ہو سکتے نا بھائی. بشیر کے دل میں زلزلہ آنے لگا کہ یہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ ایک محترمہ ہے جو کہ نہ عربی زبان بول رہی ہے, نہ فارسی بول رہی ہے, رومن بول رہی ہے, اور مولا نے کیا ایسا لکھ کے دیا. تو انہوں نے بشیر نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھ لیا کہ کیا آپ کو عربی آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اب عربی ان کو نہیں آتی, اب ان کو ہو گیا کہ مولا کی زبان عربی ہے, یہ رومن ہے. تو پھر انہوں نے کہا بشیر پریشان نہ ہو, میں تمہیں قصہ بتاتی ہوں. تو انہوں نے قصہ یہ بتانا شروع کیا کہ میری, تم یہ جاننا چاہ رہے ہوگے کہ میں کون ہوں, میرا لباس غلاموں سے مختلف کیوں تھا, میرے سر پہ نقاب کیوں ہے, میں اتنے زربر لباس میں کیوں ہوں. تو میں تمہیں یہ بتا دوں, میں کیسے روم کی پوتی ہوں. میرا دادا روم کا تاجدار ہے, یعنی وہ کوئی آرڈنری خاتون نہیں تھی, کیسر روم کی بیٹی. آپ سوچیں نا, اگر اللہ کو اپنی حجت کے لیے ماں کا انتخاب کرنا ہے تو آپ کے خیال میں کوئی آرڈنری عورت ہوگی؟ کردار میں, گفتار میں, علم میں, خاندان میں, نسبت میں, جاہ و جلال میں, عزت میں, شہرت میں, ظاہر سی بات ہے اس کا دوسرا کوئی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں بتاتی ہوں, میں کیسر روم کی پوتی ہوں. جب میں 15 سال کی تھی تو میرے دادا نے یہ فیصلہ کیا کہ میری شادی کر دی جائے, اور اس شادی کے لیے انہوں نے ہمارے خاندان کے ایک لڑکے کا انتخاب کیا.
جب انہوں نے خاندان کے اس لڑکے کا انتخاب کیا تو بادشاہ نے جو قیصر روم تھا اس نے کلیسا کو گرجا ہوگا اس کو سجوایا خوب اچھی طرح اور میرے لیے ایک مخصوص تاج بنوایا. وہ تاج میرے سر پہ رکھا گیا اور جب مجھے ہونے والے ہسبینڈ کے برابر میں بٹھایا گیا تو دستور کے مطابق جو انتہائی معزز پریسٹ تھے پورے روم میں ان کو جمع کیا گیا جن کی تعداد 700 تھی. وہ آئے. جب وہ آئے اور آنر کے لیے انہوں نے بائبل کی تلاوت کرنے کے لیے بائبل جیسی ہی کھولی تو آپ لوگوں میں سے جتنے اشخاص چرچوں میں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بڑی بڑی تصاویر لگی ہوئی ہوتی ہیں. جتنے امیجز اس چرچ میں لگے ہوئے تھے سب زمین پہ گر پڑے. یکمشت بائبل کا کھلنا تھا کہ وہ زمین پہ گر گئی. جو بشپ تھا اس نے جا کے قیصر روم سے کہا کہ یہ بہت غلط امیج ہے کیونکہ پروفیسیز کے مطابق یہ کرسچینٹی کا اینڈ ہے کہ بائبل کے کھولتے ہی اگر میری کا امیج اور جیزس کا امیج گر جائے تو یہ پروفیسی ہے کہ کرسچینٹی ختم ہونے والی ہے. بادشاہ ظاہر سی بات ہے بادشاہ نے اس نے کہا سب کو دوبارہ لگاؤ. اور میں یہ بات بتانا بھول گیا کہ وہ اتنی تیزی سے چیزیں گریں کہ جو ان کا ہونے والا ہسبینڈ تھا وہ کرسی سے گرا اور بے ہوش ہو گیا. خیر دوبارہ سب کچھ سجایا گیا, دوبارہ بائبل کھولی اور سب گر گیا اور اب کی دفعہ ایسا گرا کہ بادشاہ خود بھی زمین پہ گر گیا. اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایسی بات ہے کہ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی پہلو پنا ہے کیونکہ اتنا سخت کہ اچانک ہر طرف سے کھڑکیاں دروازے بند ہیں اور امیجز گر رہے ہیں. تو اس نے شادی پوسٹ پون کر دی. کہنے لگی بشیر اس رات میں نے خواب ایک عجیب منظر دیکھا اور ایسا منظر دیکھا کہ جس کو دیکھنے سے میری صحت زائل ہو گئی. تو انہوں نے کہا بی بی کیا منظر دیکھا؟ کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں کے اجداد میں سے کیونکہ اس کو بی بی نرجس کی جو والدہ ہے ان کا سلسلہ نسب ڈائریکٹ جا کے سائمن سے ملتا تھا اور سائمن جو تھے ان کے لیے مثال بالکل وہی ہے جو حضرت علی کی مثال رسول اللہ کے لیے دی جاتی ہے کہ ان کے ڈسائبل میں وہ شامل تھے اور ہر وقت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. ان کو جب یہ انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں اپنے نانا یعنی سائمن کو دیکھتی ہوں جو جیسس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ کے اور جتنے مقرر ڈسائپل تھے وہ ان کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے آ کے کیا کام کیا کہ انہوں نے ایک پلپٹ بنایا نور کا. حضرت عیسیٰ اپنے ہاتھوں کا اشارہ کرتے جاتے تھے اور نور کا ممبر بنتا گیا. اور اس کے بعد ممبر کے سیدھے ہاتھ کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور ان کے ڈسائپل جو تھے وہ لیفٹ ہینڈ کی طرف کھڑے ہو گئے. اتنے میں بی بی نرجس بیان کرتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین اور اپنے مقرب ترین اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ سوچیں کہ اگر آپ کسی کے گھر رشتہ لینے کے لیے جائیں تو پروٹوکول کتنا فالو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے رسول اللہ کو امبریس کیا, ان سے گلے ملے اور ان کے ڈسائپل نے سب جو حضرت علی اور باقی اصحاب تھے ان کو ویلکم کیا. اس کے بعد رسول اللہ جو تھے وہ زیب ممبر ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے روح اللہ, ہمیں تمہارے اس وسیع کے ساتھ اپنے بیٹے تمہارے اس وسیع کی اولاد میں سے اس کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے حسن عسکری کا عقد کرنا ہے. کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جناب عیسیٰ بی بی نرجس بتاتی ہیں کہ جناب عیسیٰ کے چہرے پہ خوشی اور تمدن دوڑ گیا اور انہوں نے حضرت ہم تو کہیں گے حضرت سائمن ان کے بغل گیر ہوئے ان سے کہا سائمن تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں وہ مقام مل رہا ہے کہ نبی اللہ کا وسیع اپنے خاندان سے تمہارے خاندان کی نسبت جوڑنے آیا ہے. کیا تم اس بات پہ راضی ہو؟ اب آپ سوچیں کہ سائمن کیا جواب دیں گے؟ وہ کہنے لگے یہ میرے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. یہ کہنا تھا کہ جناب نرجس کی آنکھ کھل گئی. اس خواب کا ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ ان کی صحت گرنے لگی کیونکہ وہ کسی کو بتا سکتی نہیں تھی کہ کیسے روم کے گھر میں رہ رہی ہیں, کیسے بتائیں گے کسی کو میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ کو اور رسول اللہ کو دیکھا ہے.
تو انہوں نے کہا بشیر میری صحت اتنی گرنا شروع ہوئی کہ میں بالکل سوکھ گئی اور آخرکار کوئی طبیب کوئی علاج میرا نہیں کر سکا. تو پھر میرے باپ نے مجھ سے آگے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا دیکھا ہے جو تم ہمیں نہیں بتاتے. تو کہ اس کی اگلی رات جب میں سوئی تو میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا جناب فاطمہ زہرا اور جناب مریم تشریف لائیں. جناب فاطمہ زہرا نے جناب نرجس سے، جن کا نام اس زمانے میں سوزن تھا، ان سے کہا کہ ہم اپنے فرزند کا نکاح تم سے جب تک نہیں کر سکتے جب تک تم کلمہ نہ پڑھو. اور ان کو خدا کی وحدانیت کا اور رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھایا. اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ اب ہم تمہاری ملاقات کروا سکتے ہیں. تو کہتی ہیں میں نے خواب میں امام حسن عسکری کو دیکھا، اور امام حسن عسکری کو دیکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کے دل میں جو محبت بیدار ہوئی، وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ زلیخا کے دل میں حضرت یوسف کے لیے اور بعد میں حضرت یوسف کے لیے زلیخا کے دل میں جو محبت، تو اسی میں وہ کہنے لگی کہ میں نے خواب میں امام عسکری کو یہ کہتے سن لیا تھا کہ تھوڑے دنوں میں تمہارے والد جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر رہے ہیں. جب وہ لشکر تیار کریں تو تم کسی طرح اس لشکر میں شامل ہو جانا. وہ لشکر جب آگے جائے گا تو اس کی مٹبھیڑ مسلمانوں کے لشکر سے ہوگی. مسلمانوں کا لشکر غلبہ پائے گا، لوگ کیپچر ہو جائیں گے، تم بھی کیپٹو ہو کے لائی جاؤ گی امر کے جہاز میں. جب تم امر کے جہاز میں آؤ گی تو گولی لگے گی، وہاں میرے بابا کے دوست بشیر بن سلیمان آئیں گے اور تمہیں عزت و احترام سے ہمارے پاس لے آئیں گے. تو جب یہ قصہ انہوں نے سنایا تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود دیکھیں گے یہ سب کچھ اب بشیر کے لیے بھی ایک بات تھی کہ بشیر بن سلمان جو تھے وہ تو ایک دنیاوی انسان تھے نا، بھارت امام کے دوست تھے. تو اس طریقے سے جناب نرجس جو تھی اتنا لمبا سفر کر کے وہ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس پہنچی. اور جب وہ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس پہنچی تو امام علی نقی علیہ السلام نے 10,000 درہم ان کی نظر کی. دیکھیں یہ بات ہم کو بتاتی ہے اس بات پہ کہ جب آپ اپنے بچے کی شادی کسی امیر گھرانے میں کریں تو لڑکی کے حیثیت کے حساب سے مہر رکھیں، سب کچھ لڑکی کے حساب سے کریں. اگر آپ کی حیثیت ہے اور نہیں ہے تو بھی دیکھیں کہ اللہ کے اوپر ہے. نہیں ہے تو اس طریقے سے جناب نرجس جو تھی آخرکار پھر ان کا نکاح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اور ان کے نکاح کے کچھ عرصے کے بعد امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. معتمد باللہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب زہر دیا تو ظاہر سی بات ہے امام زمانہ کی عمر صرف 5 سال تھی. جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو امام کے چچا جعفر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے سب پہ کھڑے ہو گئے. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ سب یقیناً امام کے وہ بھی بیٹے تھے، ان کو بھی پتا ہوگا کہ نماز کس نے پڑھانی ہے. تو تکبیر سے پہلے امام جو تھے وہ اپنے حجرے سے تشریف لائے اور انہوں نے آ کے کہا کہ چچا جان آپ ہٹ جائیے، امام کی جنازہ صرف ایک امام پڑھا سکتا ہے. تو انہوں نے امام زمانہ نے اپنے والد کی نماز پڑھائی، ان کو دفن کیا اور اس کے بعد اپنے حجرے میں چلے گئے. اس وقت ان کی عمر فقط 5 سال تھی. 260 یا 261 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اس کرسچن کیلنڈر کے حساب سے 874 چل رہا تھا وہ. تو میں نے جو شروع میں اپنے خطبے میں کی بات آیت پڑھی تھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بی بی نرجس کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ نے محبت رکھی تھی. اگر محبت نہ رکھی ہوتی تو وہ یہاں نہیں پہنچ سکتی. تو یہ بات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے ہمیں، جو رسول نے کہا تھا نا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری کتاب اور میری اطرت، دونوں کو پکڑ کے رکھنا. ہماری غلطی آج کل کیا ہو رہی ہے کہ 2 طرح کی کمیونٹیز میں ہمارا بیٹھنا ہو گیا ہے. ایک وہ کہ جس نے صرف اہل بیت کو پکڑ لیا ہے، اس کو نماز نہیں چاہیے. دوسری وہ جس نے صرف نماز کو پکڑ لیا ہے، اس کو اہل بیت نہیں چاہیے. دیکھیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. آپ کو اطرت کی بھی ضرورت ہے، آپ کو کتاب کی بھی ضرورت ہے. اب جو میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ یہ جانیں کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ قرابت دار کون ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے قرابت دار ہیں. تو اس بات کے لیے آپ کو جانا پڑے گا سورہ آل عمران میں. سورہ آل عمران کی جب آیت نمبر 61 کو آپ پڑھیں گے
جو کہ بہت مشہور اور معروف ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ نَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَاذِبِينَ۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اب میں صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے اکثر میرے اہل سنت جو دوست ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کو مباہلے میں رسول اللہ اس لیے لے کے گئے تھے کیونکہ ان مباہلہ ہوا تھا 10 ہجری میں، تو باقی جو ان کی بیٹیاں تھیں ان کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ اچھا چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ جناب سیدہ کے علاوہ باقی بہنوں کا انتقال ہو گیا تھا، بیویاں تو موجود تھیں، داماد تو اور موجود تھے، مرد جو تھے وہ تو اور موجود تھے نا۔ تو رسول اللہ نے اس دن یہ بات صاف صاف بتا دی کہ یہی میرے قرابت دار ہیں، ان کے علاوہ جن کو میرا قرابت دار بنانے کی کوشش کرو گے تم بھی گمراہ رہو گے اور وہ بھی گمراہ رہیں گے۔ درود بھیجیے گا مجلس شروع کرنے سے پہلے میں نے اپنے استاد کی ایک بات بیان کر دی تھی کہ جب آپ جاب پہ جاتے ہیں یا آپ کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ میٹنگ سے 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں تاکہ باس جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور آپ کے لیے کوئی غلط رپورٹ نہ بنا دے۔ تو جب ہم فرش ادا بچھاتے ہیں تو ہمارا یقین ہوتا ہے کہ یہاں امام زین العابدین آتے ہیں، تو امام زین العابدین علیہ السلام ایٹ لیسٹ باس سے لٹل بٹ بہتر ہے۔ تو یہ مذاق کی بات نہیں ہے، جب وقت کا ہے 4 بجے تو کوشش کیا کریں، اگر کوئی مجبوری ہے آپ نہیں آ سکتے 4 بجے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ واقعہ بنا لیں کہ 4 بجے آئیں گے اور پھر اس کے بعد 5 یا 4:30 بجے پہنچیں گے تو اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال میری تقریر تمام ہو گئی، میں آخر میں بس ایک کلام پیش کر دوں کہ شعبان کے لیے اور حضرت ابو طالب کے حوالے سے کہ اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، ابو طالب کے گھرانے میں سبھی ذیشان اترے ہیں۔ میں شعبان المعظم کا تعارف اور کیا لکھوں، مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے ہیں، مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے ہیں، اور وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے انتظام قائم ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ آخر میں جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں گا کہ میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں یہ غلام آپ کے بے چین ہوئے جاتے ہیں، اپنے جل پہ ذرا غور تو کیجئے مولا، وہ تو آواز کے سنتے ہی چلے آتے ہیں۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔